الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے ان کو 10 راتیں بڑھا کر پورا کیا. سو اس طرح ان موسیٰ کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتیں پوری ہو گئی، اور طور پر جاتے وقت پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میری قوم میں تم میرے خلیفہ یعنی نائب بن کر رہو اور اصلاح کرتے رہو، اور تم فساد کرنے والے لوگوں کے راستے پر مت چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے چلے کے وقت پر پہنچے اور ان سے ان کے رب نے بات کی، کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ اپنا جمال مجھے دکھا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دنیا میں رہتے ہوئے ان کمزور آنکھوں سے مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. سو جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ان کو ہوش آیا تو بولے، اے اللہ، آپ تو پاک ہیں، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً میں نے اپنے پیغام یعنی نبوت دے کر اور اپنے کلام کے ذریعے سے تم کو
لوگوں پر خاص امتیاز دیا، سو جو چیز یعنی نبوت اور تورات میں نے تم کو دی اس کو تم لے لو اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی ضروری تفصیل لکھ دی، سو اے موسیٰ اس کو تم مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس کی بہترین باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اللہ کی کتاب کا ہر حکم عمدہ اور بہتر ہی ہوتا ہے۔ میں ان قریب تم کو فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک قصہ چل رہا ہے۔ جب فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آگے چلے تو وہاں ایک بچھڑے کا پتلا دیکھا جس کی لوگ پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ حضرت ہمارے لیے بھی کوئی نظر آنے والا خدا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایسی غلط باتیں مت بولا کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ایک دوسری ڈیمانڈ کی، دوسری بات چاہی۔ حضرت ہم مصر میں غلام تھے، فرعون ہمارا بادشاہ تھا، ہم غلامی میں رہتے تھے، مزدوری کرنی پڑتی تھی، کام کاج میں سے نوکری میں سے بالکل فرصت نہیں ملتی تھی۔ غلامی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں انسان بہت تکلیف میں رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اگر کوئی غلام ہے اور اس کا مالک اس کو مسجد میں آنے نہیں دیتا ہے تو جماعت کی نماز چھوڑنے کی اس کے لیے اجازت ہے، ایک مجبوری ہے غلام کے واسطے۔ تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے حضرت ہم مصر میں غلام تھے، مزدوری میں سے ٹائم نہیں ملتا تھا، اب اللہ نے ہم کو آزاد کیا ہے تو آپ اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لے آؤ، کوئی قانون لے آؤ، کوئی شریعت لے آؤ تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا اے میرے پیارے اللہ، یہ میری قوم اب دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی آسمان سے کتاب دے دو، قانون دے دو، شریعت دے دو تاکہ یہ لوگ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تم کو کتاب چاہیے تو طور پہاڑ کے اوپر آؤ، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، بہت مبارک پہاڑ ہے، زمین کے اوپر جو برکت والے کچھ پہاڑ ہے اس میں طور پہاڑ کا نمبر آتا ہے۔ یہ اس وقت پر مصر میں ہے، ایجپت کے اندر ہے، وادی سینا میں، بہت ہی مبارک پہاڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ آؤ، یہاں آ کر کے اعتکاف کرو، ہماری عبادت کرو، ہم تم کو تورات کتاب دے دیں گے، وہ کتاب لے جانا، اپنی قوم کو دینا کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ہم قرآن کی اس آیت میں وعدہ آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا، تو وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ، فیوچر میں، بھوشیہ میں
کوئی کام کر دینے کی کوئی خوشخبری سناوے، کہہ دیوے کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، میں تم کو یہ چیز لا کر کے دوں گا، ایسی خوشی کی خبر کوئی سناوے، اس کو وعدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا خوشی کا وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ آوے، اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے تورات کتاب عطا فرما دیں گے۔ خوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا 30 رات کے لیے آ جاؤ، 30 لیلہ، 30 رات کے لیے آؤ۔ اب سوال یہ کہ 30 رات کا مطلب ہے 30 رات اور 30 دن، یعنی پورے 1 مہینے کے لیے آ جاؤ، لیکن قرآن میں رات کا لفظ آیا ہے۔ اس میں ایک بات بتلائی گئی کہ چاند کے اوپر جو حساب چلتا ہے اس میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اور 30 رات کا میننگ ہے 30 رات اور 30 دن، مکمل مہینہ تم آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور جا کر کے پورے 30 دن کا اعتکاف کیا، 30 دن روزے رکھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ کتنی عجیب بات، 30 دن کے روزے مسلسل رکھنا، اور اندازہ یہ ہے کہ رات دن دونوں وقت میں آپ نے کوئی خاص چیز کھائی نہیں ہوگی، اس طرح جو ہے آپ نے مسلسل روزے رکھے۔ وہاں سورہ کہف میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے آگے چلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور تھکن بھی لگ گئی، اور یہاں طور پہاڑ پر 30 دن اعتکاف کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی نہیں لگی، تھکن بھی نہیں لگی۔ عجیب بات ہے، ہمیں بھی زندگی میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ گھر تو صبح 9 فجر پڑھ کے آتا ہوں، چائے بسکٹ چاہیے، 9 بجے ٹائٹ ناشتہ چاہیے، ظہر بعد فل کھانا چاہیے، شام کو عصر بعد پھر چائے ٹھنڈا ناشتہ چاہیے، پھر مغرب یا عشاء بعد فل کھانا چاہیے، پھر رات کو سوتے سوتے کھمن یا چنے دانے چاہیے۔ آدمی صبح سے رات تک کھائی کھا کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی کبھی کہتا ہے کہ میں جماعت میں گیا، عمرے میں گیا، تو عجیب اللہ کی قدرت کا میں ظہر پڑھ کے حرم میں جاتا ہوں تو عشاء پڑھ کے حرم سے آتا ہوں، 4 نماز لگاتار میں حرم میں پڑھتا ہوں، بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور تھکن بھی نہیں لگتی ہے، طواف بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں۔ کہ کیسی عجیب بات ہے، آدمی ایسا سوچتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تو 24 گھنٹے میں بھوک لگ گئی، اور یہاں 30 دن اعتکاف اور روزے رات دن کے، پھر بھی بھوک نہیں لگی۔ مفسرین نے اس کے اوپر بڑی اونچی بات لکھی ہے، میں بہت نیچے اتر کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے تھے، اپنے ایک نوجوان خادم حضرت یوشع ابن نون کو لے کر کے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، گویا کہ مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں نکلے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور تھکن بھی لگی، اور یہاں 30 دن ہو گئے لیکن بھوک بھی نہیں لگی، تھکن بھی نہیں لگی۔ وجہ اس کی ہے کہ خالق و مالک اللہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، اور جب مالک اور خالق کو آدمی تلاش کرنے نکلے تو انسان کو اصلی محبت کے اندر نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو یہ دنیا میں جو آج کل لوگ ناپاک محبتوں کے چکر میں رہتے ہیں ان کا حال دیکھ لو، نہ ان کو کھانے میں مزہ، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اگر وہ چیٹنگ کرنے بیٹھے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ
تو گھنٹوں کے گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن نہ ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ سچی اور اصلی محبت کا معاملہ ہے۔ خالق کی تلاش میں نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے 1 مہینہ نکل گیا، پھر بھی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی نہ تھکن آپ کو لگی۔ 30 دن ہو گئے تو کہا کتاب لاؤ، وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، 10 دن اور زیادہ کرو، چلہ پورا کرو تو ہم تم کو کتاب دیں گے۔ 10 دن اور زیادہ کروائے اللہ تعالیٰ نے، پورا چلہ 40 دن کروائے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ آ کے چلہ لگاؤ، ہم تورات دیں گے، لیکن پہلے تو اللہ نے 30 دن کی بات فرمائی۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو اب اللہ نے 10 دن اور زیادہ کروا کے چلہ پورا کروایا۔ ایسا 2 الگ الگ پارٹ میں، 2 الگ الگ حصے میں 40 دن کیوں کروائے؟ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، بڑے راز ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک بات جو حضرات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ اگر پہلے سے کہہ دیتے کہ 40 دن کے لیے آ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ذہن کے اوپر بوجھ پڑے کہ اوہو 40 دن کے لیے جانے کا، یہ تو بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں کر سکتے اتنا لمبا کام، اسی لیے پہلے 30 دن کا، چلو 1 ہی مہینہ ہے نا، آ جائیں گے۔ پھر جب 30 دن پورے ہوئے، چلو اب 10 دن اور بڑھا دو۔ اس طرح 2 حصے میں کوئی کام کروایا جائے تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے یہ بیتی ہوئی بات کہوں کہ ڈاکٹر لوگ آپریشن کرے فریکچر پر تو پیشنٹ بیچارہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے دن پاٹا رہے گا، اور وہ پہلے ہی کہتے ہوئے ڈاکٹر کے 4-5 مہینے تو بستر پر رہنا ہی پڑے گا، تو بیچارہ پیشنٹ ایسے ہی آدھا ختم ہو جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، آپریشن کے 4تھے دن تو چھٹی دے دیں گے، پھر 15-20 دن کے اندر پاٹے کھول ڈالیں گے، تو پیشنٹ کو ذرا اچھا لگتا ہے، نہیں بہت اچھا ہے، 4-5 ہی دن ہی ہے نہیں، زیادہ ہے نہیں۔ پھر وہ 15 دن کے بعد جائے گا ڈاکٹر کو چیک کرانے، دیکھا میں نے لیکن ابھی اپنے کو اور 15 دن رکھنا پڑے گا پاٹا، پھر اپنے کھولیں گے آہستہ سے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، یوں کر کے ڈریسنگ کر کے پٹا لگا کے پھر بھیج دیں گے۔ مہینہ ہوا پھر گئے، بہت اچھا پروسیس ہے، ہڈی بہت جوڑ رہی، میں نے دیکھ لیا چیک کر لیا، ذرا ایک کام کرو نہیں اور اپنے 15 دن اور نکال ڈالے۔ یوں کرتے 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 وہ پیشنٹ کے بیچارے کے 3-4 مہینے نکلوا ہی ڈالتے ہیں۔ آہستہ پہلے ہی کہہ دے کہ 4 مہینے بیڈ ریسٹ ہے، بستر پر رہنا ہے، تو پیشنٹ تو بیچارہ ٹینشن میں ہی مر جا رہا ہے۔ تو کوئی کام اگر لمبے ٹائم کے لیے کروانا ہو اور کہہ دیا جائے کہ اتنا لمبا ٹائم ہوگا تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کروائے تو لمبے ٹائم تک کام کرنا بھی آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھی دوسرے اسٹیٹ میں وقت لگانے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں ہم پوچھتے ہیں کہ فلانی مسجد کہاں ہے، قریب ہی ہے، وہ سامنے ہی ہے، یوں کر کے لے جاتے ہیں، 2.5-3 کلومیٹر چلوا ڈالتے ہیں، سامنے ہی ہے، قریب ہی ہے، 2 قدم چلو نہیں ابھی مسجد آ جائے گی، 2.5-3 کلومیٹر تو ہو ہی جاتے آرام کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے پہلے 30 دن کہے، پھر 10 دن بڑھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ اللہ نے پورا ہی کروا دیا۔ اور بعض حضرات نے ایک بڑی عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ امت کے بڑوں کو، بادشاہوں کو، لیڈروں کو، سیٹھ لوگوں کو اس میں اللہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اپنے انڈر کے لوگ، ہاتھ کے نیچے کے لوگ، اپنے یہاں کام کرنے والے لوگ، ان کو کوئی کام کرنے کے لیے تم دو کہ 1 ویک میں یہ کام کرنا ہے، 1 دن میں یہ کام کرنا ہے، 1 گھنٹے میں کرنا ہے۔ اگر اس ٹائم لیمٹ میں اس سے کام نہیں ہو سکا تو پھر سیٹھ ایسا ہونا چاہیے کہ خوشی سے وہ ٹائم زیادہ کر دے گے، سمجھ کر کے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کہے،
لیکن پھر ٹائم خود اللہ نے بڑھا دیا کہ موسیٰ چلو 30 نہیں اور 10 دن 40 دن. اس طرح بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کریں. یہ نہیں کہ بھائی 10 دن کے لیے کہا تھا 10 دن میں کام نہیں ہوا تو لڑنے کھڑے ہو گئے کہ 10 دن کا ٹائم دیا تھا نا کام نہیں کیا. بھائی آدمی ہے مجبوری لگی رہتی ہے 2-4 دن اور بڑھا دینے چاہیے. قرض میں بھی اور کاموں کے اندر بھی تھوڑی ڈھیل اور مہلت دینی چاہیے. اور ہوا ایسا بھی تھا کہ 30 دن ہوئے تو 30 دن کے روزے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں سے بدبو نکل رہی تھی. جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو بدبو نکلتی ہے. تجربہ کرنا ہو تو رمضان آ رہا ہے. سحری میں معمولی سا کھاؤ, رات کو بھی ماپ سے کھاؤ, اور سحری میں معمولی سنت کی ادا کی نیت سے سحری کھا لو تو دیکھو شام کو 4 بجے کے بعد پورا پیٹ خالی ہو جائے گا, معدہ خالی ہو جائے گا تو اندر سے بدبو نکلتی ہے. یہ جو روزدار کے پیٹ کی بدبو منہ میں سے باہر نکلتی ہے, پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روزدار کے منہ کی بدبو اللہ کی نظر میں مشک سے زیادہ قیمتی ہے. حالانکہ مشک کی خوشبو کتنی مہنگی آتی ہے, تولے کے بھاؤ سے بکتی ہے, وہ سونے کے بھاؤ سے زیادہ مہنگی مشک ہوتی ہے, لیکن وہ آخرت کی مشک جنت کی وہ کتنی قیمتی ہوگی. کا روزدار کے منہ کی بدبو اللہ کی نظر کے اندر مشک سے زیادہ قیمتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 30 دن روزے رکھے اور پیٹ خالی ہو گیا تو اندر سے بدبو نکلنے لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی, دانت صاف کر لیے, بدبو ختم ہو گئی. اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ وہ بدبو کہاں گئی؟ کہا وہ تو اللہ میں نے مسواک کر لی. کہا وہی بدبو تو ہم کو پسند تھی تمہاری. ایک ماں ہوتی ہے اور ماں سے کروڑ درجہ زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہے, جن کو گنہگار بندوں کی بدبو سے محبت ہے. ایک سگی ماں ہوتی ہے, پورے محلے کے لوگ جب بچہ نایا دھویا ہو تب پیار محبت کرتے ہیں, لیکن ماں ہوتی ہے کہ وہ پیشاب والا, پاخانہ والا, مٹی والا گندا بچہ اس سے ماں محبت کرتی ہے اور اس کو نلا دھلا کے پاؤڈر لگا کے نئے کپڑے پہنا کے تیار کرتی ہے تو سب اس کو کھیل لگواتے ہیں, لیکن سگی ماں گندے بچے سے محبت کرتی ہے. یہی حال ہے اللہ کی رحمت کا کہ ایک بندہ گناہوں میں گندا ہو جائے, اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں. میرے بندے, میرے دربار میں تو 2-4 آنسو ٹپکا لے, میں تیرے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا. تو ایک ماں ہے اور ماں کے دل میں محبت رکھنے والے اللہ ہے جو بندوں کی گندگی سے محبت کرتے ہیں. کہا موسیٰ وہ بدبو ہم کو چاہیے, لہذا بدبو پیدا کرنے کے لیے اور 10 روزے رکھوائے. پورے 40 روزے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. 40 کے آنکڑے کے اندر بڑی برکت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 دن کا اعتکاف کروایا گیا, تب جا کے تورات ملی. اور حدیث میں ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے علم اور حکمت کے چشمے جاری فرماتے ہیں. علم حکمت اس کی زبان سے, دل سے اللہ جاری فرماتے ہیں. حدیث میں بھی 40 دن کی فضیلت آئی. اور ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر 40 دن کے اندر نئی پروسیسنگ ہوتی ہے, نئی تبدیلی بچے کے اندر ہوتی ہے. 40 دن منی کا قطرہ رہتا ہے, پھر 40 دن خون ہو جاتا ہے, پھر گوشت آتا ہے,
پھر روح پڑتی ہے. ہر 40 دن کے اندر نیا پروسیس ہوتا ہے. اللہ نے 40 کی عدد کے اندر بڑا اثر رکھا ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ 40 دن ہو آؤ تاکہ پورے سال تک جو ہے روحانی پاور دل میں باقی رہے. چاہے جماعت میں چلا لگا کے آؤ، چاہے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں 40 دن لگا کر کے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت ضروری. جو لوگ مدرسوں میں 7 8 10 سال لگاتے ان کو تو بہت کچھ وہاں ملتا ہے. جن کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا وہ کم سے کم سال میں 40 دن لگا لے تاکہ جو ہے وہ روحانی طاقت مل جائے. 40 دن گزر گئے، اللہ نے تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ تختی تھی، جیسے آپ نے سلیٹ دیکھی ہوگی، پہلے بچوں کو سلیٹ پر لکھواتے تھے، اس طرح کی تختی تھی، پلیٹیں بڑی بڑی، اس میں پوری تورات کتاب لکھی ہوئی تھی. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا اللہ کے یہاں سے، جبریل پڑھ کے سناتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے صحابہ کے پاس. جبکہ تورات کتاب اللہ نے خود لکھ کر کے دی، لکھوائی اللہ نے. وہ تختی تھی، پلیٹ زبرجد کی. زبرجد کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، ہیرا ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز زبرجد ہوتی ہے، بہت مہنگی اور قیمتی ہوتی ہے. ہم نے کتابوں میں تو بہت سالوں سے پڑھا تھا زبرجد زبرجد زبرجد، لیکن جب استنبول گئے تو پہلی مرتبہ توپ کاپی میوزیم میں وہ زبرجد دیکھنے کو ملا، تو پتا چلا اس کو زبرجد دنیا میں کہا جاتا ہے. تو اس زبرجد کی تختیاں تھی، اس تختیوں کے اوپر پوری تورات کتاب لکھی ہوئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام لے کر کے تشریف لائے 2 موقع پر. ایک موقع تھا اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا، دوسرا موقع تھا جب تورات کتاب عطا کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات چیت کی. خدا کی بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی طور پہاڑ کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بات سنی تو بات میں اتنا مزہ آیا، اتنی مٹھاس لگی، اتنی نورانیت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام بات لمبی کرتے جا رہے، بات لمبی کرتے جا رہے، لمبی سے لمبی کرتے جا رہے. اللہ پوچھے چھوٹا سوال چھوٹا جواب، لیکن موسیٰ علیہ السلام لمبا جواب دے رہے، چونکہ محبت اور پیار کی باتیں ہیں. اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب شارٹ اینڈ سویٹ، اللہ میری لکڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لمبا کر کے جواب دیا. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ یہ تو میری لکڑی ہے، اس سے بکری کے لیے پتے گراتا ہوں، ٹیک لگا کے کھڑے رہتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں. یہ تم کو کس نے پوچھا کہ لکڑی سے کیا کام کرتے ہو؟ اتنا سوال تھا نا کہ ہاتھ میں کیا، جواب لکڑی. لیکن وہ لکڑی کیا کیا کام آتی ہے وہ بھی گنوانا شروع کر دیا. کیوں؟ اللہ سے بات کا چانس ملا ہوا ہے، محبت کا مقام ہے. چھوٹی بات بڑی کرو تاکہ لمبی بات اللہ تعالی سے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت مزہ آیا اللہ سے بات کرنے کا. اور یاد رکھو جب جنتی لوگ جنت میں اپنے اپنے محل میں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائیں گے، تو جنت کے اندر جو ہے نا ہفتے میں جمعہ کے دن سارے جنتیوں کا مزید نام کے ایک میدان میں اجتماع ہوگا، اور اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں دی ہے، حور ہے، بنگلے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سب ہے. لیکن جنت میں مزہ کب آئے گا؟ 2 موقع کے اوپر سب سے زیادہ مزہ. ایک تو اللہ کا دیدار ہوگا،
اور دوسرا اللہ خود اپنا کلام سنائیں گے۔ آج جب اللہ کا کلام یہ قرآن کوئی اچھا قاری پڑھتا ہے تو ہم ماشاءاللہ واہ واہ قاری صاحب بہت اچھا ایسا کہتے ہیں، تو جس دن اللہ خود اپنا کلام سنائیں گے اندازہ لگاؤ کتنا مزہ آئے گا اس موقع کے اوپر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی تو بہت مزہ آیا، بہت میٹھا میٹھا پیارا پیارا نورانی نورانی اللہ کا کلام، اللہ کی بات۔ تو دل میں خیال آیا کہ بات اتنی میٹھی تو اللہ کتنے اچھے خوبصورت ہوں گے، اتنی میٹھی بات ہے تو خدا کتنے پیارے اور خوبصورت ہوں گے۔ تو دھیرے سے کہا اے اللہ ذرا آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا دکھائیے آپ کیسے ہیں میرے اللہ۔ وہ پہاڑ آج تک مصر میں موجود ہے وادی سینا میں، اور جو ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور خدا کی تجلی کا نور آیا جس پہاڑ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان کمزور آنکھوں سے مجھے ابھی نہیں دیکھ سکو گے۔ پاسبل ہے دنیا میں دیکھنا اللہ کو، لیکن تمہاری کمزور آنکھیں اور کمزور انسان ابھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں آؤ گے تب دیدار ہو جائے گا۔ اچھا ایک کام کرو، میں اپنی تھوڑی سی تجلی کا نور اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر تم اس نور کے آنے کے بعد اس نور کو دیکھ سکو تو پھر آگے کی بات کچھ سوچیں گے، آگے کچھ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور تھوڑا سا ڈالا پہاڑ کے اوپر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ملایا اور ملا کے بتلایا کہ اتنا نور اللہ نے پہاڑ پہ ڈالا اپنی تجلی کا، خود حضور نے ایسے انگلی کر کے بتلایا، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا اتنا نور اللہ نے پہاڑ کے اوپر ڈالا تو وہ پورا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے فنا ہو گیا۔ خدا کی تجلی کے نور کو وہ سہن نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ آدھے سے اوپر کا پہاڑ چھوٹے چھوٹے کپچی کی شکل میں، ریتی کی شکل کے اندر چورے چورا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور زمین کے اوپر گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو کہنے لگے میرے اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں نے ایک نامناسب چیز آپ سے مانگ لی تھی۔ ایک پہاڑ جیسا پہاڑ اللہ کی تجلی کے نور کو برداشت نہیں کر سکا، اس پہاڑ کا نام ہی بن گیا جبل دکا، ہے طور پہاڑ ہی کا ایک پہاڑ۔ یہاں طور ہے اور اس کے بازو میں ہے جبل دکا، جبل میننگ پہاڑ اور دکا میننگ یا قرآن کے اندر جو لفظ آیا کہ اللہ کی تجلی کے نور سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ابھی تک وہ ایسا ہی ہے، ٹوٹا ہوا، چورا پڑا ہوا، پھر مکمل نہیں ہوا، وہ ٹکڑے ہو کر کے جو ہے چھوٹا ہی ہو گیا۔ طور کے بالکل بازو کے اندر ہے، یہاں طور پہاڑ ہے اور بازو میں یہ چھوٹا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل دکا۔ جب اس کے اوپر چڑھتے ہیں طور پہاڑ پر تو تقریباً 5 گھنٹے چڑھنے میں لگتے ہیں، کبھی 6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں چڑھنے کے اندر۔ رات کے وقت لے جاتے ہیں، دن میں تو گرمی بہت ہوتی ہے، آہستہ 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 ایک حد تک تو جو ہے اونٹ پر بھی لے جاتے ہیں، لیکن کچھ حصہ تو پھر چڑھ کے ہی اوپر جانا پڑتا ہے۔ اس طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی تھی، اور بازو میں جبل دکا کہ جس کے اوپر اللہ کی تجلی کا نور آیا اور وہ چورے چورا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور کہا اللہ میں آپ کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آج سے میں نے تم کو اپنا نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور یہ تورات کتاب میں نے دی، جاؤ اس میں جو نصیحت کی بات ہے، قانون کی بات ہے، مسئلے مسائل کی بات ہے، اس پر تم خود بھی عمل کرو
اور دوسرے لوگوں کو وہ پہنچاؤ، تبلیغ کرو اور دوسرے لوگوں پاس بھی عمل کرواؤ، اور دیکھو تم خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی پہنچا دینا، اور فساد کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جو لوگ فساد کرتے، فتنہ کرتے، ان کی ہمت نہیں بڑھانے کی، ان کی مدد نہیں کرنے کی، ان کی طرف ہمدردی بھی نہیں رکھنے کی، ورنہ تم بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے۔ اور اس زمانے کے اندر دار الفاسقین مصر بھی ہے، شام بھی ہے، اسی لیے کہ مصر میں فرعونی فاسد لوگ، فسادی لوگ، اور شام میں قوم عمالقہ کے ظالم اور فاسق لوگ۔ کہا ایسے ظالموں کے ساتھ جو ہے تم کو نہیں رہنے کا، تم شریعت پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تم کو مصر اور شام کی حکومت دوبارہ عطا فرما دیں گے، اور اللہ تم کو وہاں عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے آنے تک اپنی قوم کو سنبھال کے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ ذمہ دار لوگ جب کبھی باہر جائے تو اپنی جگہ کسی کو ڈیپیوٹی نائب نکی کر کے جاوے تاکہ وہ لوگوں کو سنبھالنے کا کام کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہارون تم لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے حالات سدھارتے رہنا، تم بھی سدھر کے سنبھل کے رہنا اور لوگوں کو بھی سنبھال کر کے رکھنا۔ نبیوں میں تو صلاح تقوی ہوتا ہی ہے، قوم کو بھی سنبھالنے کا کام کرنا۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہیں، اور ہارون علیہ السلام 1 سال بڑے، موسیٰ علیہ السلام 1 سال چھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کے اعتبار سے اونچا درجہ دیا۔ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، لیکن ان کا درجہ دوسرے نمبر کے اوپر رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور فساد اور فسادیوں سے اللہ دور رہنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہا کارڈ نہیں، ماں کارڈ۔ یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل سرکار کی طرف سے ایک کارڈ بنتا ہے ماں کارڈ، تو وہ کارڈ کے اندر کچھ انکم کی لمٹ ہے کہ 2.5 لاکھ روپے سے کم جن کی وارثک انکم ہوتی ہے ان کو وہ کارڈ بنا کے دیتے ہیں، اور اس میں بہت فیسیلٹی ہے۔ تو اس کارڈ کو بنانے کے لیے انکم لمٹ کو چھپانا جائز نہیں ہے کہ کسی کی انکم 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے اوپر ہو، یعنی جتنی گورنمنٹ نے اس کی لمٹ طے کی ہے اس سے زیادہ انکم ہو، پھر بھی کوئی آدمی چھپا کر کے غلط طریقے سے ماں امرتم کارڈ بناوے تو یہ منع ہے۔ باقی جن لوگوں کی انکم اس لمٹ سے کم ہے وہ لوگ ضرور بنوا لے، میں ان سب کو تاکید کرتا ہوں ضرور بنوا لو۔ جن کی شاید اس وقت 2.5 لاکھ روپے سالانہ انکم کے اوپر وہ ماں امرتم کارڈ بنتا ہے، تو جن کی اس سے کم انکم ہے وہ لوگ سب بنواؤ، بہت اہم ہے یہ چیز۔ گورنمنٹ کی اس طرح کی اسکیمیں پوچھ کر کے ضرور لے لینی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ممتاز بانو عباس بھائی بلبل کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرماوے۔ ہمارے یہاں ڈابھیل کے بازو میں ویسما گاؤں ہے، وہاں ہمارے ایک بہت اچھے مخلص دوست، بہت محبت کرنے والے اور دینی کاموں میں بہت مدد کرنے والے حافظ احمد دلیر، ان کو حافظی کاکائی ہم لوگ کہتے تھے، ان کا بھی جمعہ کے دن انتقال ہوا، جمعہ کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرماوے۔ کہ ان کے اندر جو ہمارے نورانی مکاتب کے ساتھ دربار نگر کی مسجد ہے وہ ان کے خاندان کے ذریعے سے بنی ہے، اور آج
ہمارے مخلص اختر بھائی میمن کے بھائی کا انتقال ہو گیا. 54 سال کی عمر تھی. کل بھی دکان پر تھے, آج فجر کی نماز بھی انہوں نے پڑھی, اس کے بعد جو ہے اچانک انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے. ان سب مرحوموں کے درجات کو اللہ جنت میں بلند فرمائے, کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے بیوی بچے گھر والے اور اہل خاندان کو اللہ صبر دے, اجر دے. اللہ ان کی کفالت اور کفایت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ظاہری باطنی ہر بیماری پر شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما دیجیے. پورے عالم میں اہل ایمان کی جان کی, مال کی, عزت کی, عصمت کی, ہر چیز کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ. ہر طرح کے ظالموں کے شر سے حفاظت فرماؤ. ہمارے ملک میں امن و امان, عدل و انصاف, عفت, حیا, شرم, پاک دامنی کا ماحول عام فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کے غلط اور گندے کاموں سے کام کرنے والوں سے ملک کی اور ملک کے رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں رہنے والے تمام مذہب اور دھرم کے لوگوں میں آپس میں حسن سلوک, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. فتنے, فساد, دنگے, جھگڑے اور ہر طرح کی ظلم زیادتیوں سے حفاظت فرما لیجیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ارض مقدس کے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو روک لیجئے, ظلم کے پنجوں کو توڑ دیجئے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی اس کو ناکام فرما دیجئے. صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو عافیت, سلامتی, عزت, فروغ, ترقی عطا فرماؤ. تمام مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی, مراکز کی, دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ. ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت فرماؤ. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرماؤ. جہاں بھی اللہ مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم فرما دیجئے. جو مرتد بن گئے ان کے یہ دوبارہ ایمان عطا فرماؤ. تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرماؤ. رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ. رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ. رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ. تمام کاموں کو آسان فرماؤ. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. آپ کے جو بندے اور بندیاں دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤ. ان کے درجات کو جنت میں بلند فرماؤ. اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ. جنات جادو کی شرارتوں سے حفاظت فرماؤ. جن کو کینسر ہے, ٹی بی ہے, ایڈز ہے,
ہارٹ، شوگر، پریشر کی بیماری ہے، ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ ان سب بیماریوں سے، آفتوں سے، حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔